یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ سارے جاہل لوگ جو خود کو صوفی کہتے ہیں اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ ایک صحابہ کے بال بھی جو ہے نا وہ لمبے تھے اور وہ کاندھوں سے نیچے بال رکھنے کو اس چیز میں جو ہے نا دلیل بناتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کو دلیل پکڑتے ہیں، کبھی گیس و دراز بندہ نواز اور کبھی ایک صحابہ کی کہ حضرت انس کے بال جو ہے وہ بڑے تھے، ان کی والدہ نے کبھی کاٹے نہیں تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سر کے آگے حصے پہ جس طرح جیسے بچے کے سر پہ آگے ہاتھ پھیرتے ہیں تو ایسے مشقت سے، پیار سے، ایسے محبت سے، پیار سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، تو ان بالوں کو ان کی والدہ نے پوری زندگی کاٹا نہیں تھا اور وہ کاٹنے سے منع بھی کرتی تھیں، تو اس لیے لمبے بال رکھ سکتے ہیں۔ تو اصل میں یہاں پہ دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سرکار کا ان کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرنا اور ان کی والدہ کے اتنے ہی بالوں کو نہ کاٹنا، صرف باقی بال کاٹتے تھے لیکن وہ اتنے ہی بال انہوں نے بڑھا رکھے تھے، تو یہ جو ہے نا وہ عورتوں کے ساتھ میچنگ مشابہت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ابھی موجودہ دور کے لوگ جو ہے نا سارے سر کے بال بڑھاتے ہیں، تو اس لیے یہ حدیث بالکل ان کی دلیل کے لیے فٹ نہیں بیٹھ رہی۔ دوسری بات یہ کہ اس میں تو ایک وجہ تھی، ایک ریزن تھا کہ انہوں نے ایسا کیا تھا، سرکار نے ہاتھ لگایا اور صحابہ کرام کا اس وقت یہ عقیدہ زیادہ مضبوط اور پختہ تھا آج کے مقابلے میں کہ سرکار نے جس چیز کو چھو لیا وہ زیادہ برکت والی ہے، تو اس لیے وہ اس چیز کا احترام کرتے تھے، چاہے ہاتھ صاف کرنے کا کپڑا ہو یا پھر بالوں کو چھو لیا گیا ہو۔ تو ان کی والدہ نے وہ بال اسی لیے نہیں کاٹے تھے کیونکہ سرکار نے ہاتھ لگائے، لیکن ان صحابہ کے دور میں باقی اور صحابہ نے تو بال نہیں بڑھا لیے تھے، جن کے ہاتھ نہیں لگائے تھے انہوں نے بال نہیں بڑھائے۔ تو آج کے دور کے اگر صوفی اگر کوئی بال بڑھاتے ہیں تو ابھی ان کے سر پہ کس نے ہاتھ لگا رکھا ہے کہ جو وہ بال نہیں کٹواتے؟ پہلی چیز یہ ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ صحابہ کے بال بڑے تھے تو اس میں صرف ایک کے بڑے تھے اور وجہ تھی کہ سرکار کا ڈائریکٹ براہ راست لائیو بالوں کو چھونا، ہاتھ لگانا۔ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ فی الحال نہیں ہے تو آپ کے بڑھانے کی کوئی وجہ نہیں۔ اور اگر یہ ہے کہ انہوں نے بڑھائے تھے تو سب کے لیے دلیل بن گئی، تو ان کے ساتھ باقی اور صحابہ بھی بڑھا سکتے تھے یہی کہہ کر کہ ان کے بڑھ گئے تو ہماری بھی دلیل بن گئی، لیکن باقی صحابہ نے بھی بال جو ہے وہ نہیں بڑھائے کاندھے سے زیادہ نیچے، اس لیے دلیل جو ہے وہ بے جا ہے۔ دوسری بات، صرف ایک سر کے حصے کے بالوں کو بڑھا لینا یہ کسی بھی عورت سے مشابہت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی عورت صرف ایک حصے کے بال نہیں بڑھاتی۔ تو ایک حدیث پاک میں جس میں لعنت فرمائی گئی ہے کہ جو مرد عورت سے اور عورت مرد سے کسی معاملے میں آپس میں جو ہے نا کمپیئر کرے، مشابہت کرے ایک دوسرے سے، ان کے اوپر لعنت ہے، تو یہ حدیث اس کے اگینسٹ نہیں ہے، کیونکہ وہاں مشابہت کرنا، کسی سے میچنگ کرنا، اس کو پورا کاپی کرنے میں ہوتا ہے، چاہے ہیئر اسٹائل میں پورا کاپی کرے یا لباس میں۔ تو جب عورت کو ہیئر اسٹائل میں مرد کاپی کرے گا تو وہ مکمل بال بڑھائے گا کاندھے سے نیچے، تب جا کے وہ عورت سے میچنگ ہوگی۔ لیکن کوئی عورت صرف ایک حصے کے بال سر کے نہیں بڑھاتی کہ باقی بال اس کے چھوٹے ہوں، ایک حصے کے بال بڑے ہوں، تو وہ اس لیے صحابہ کے وہ بالوں کی میچنگ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف ایک حصے کے بال بڑھے ہوئے تھے، وہ بھی برکت کے طور پہ سرکار کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے ان کی والدہ نے کٹوانے سے منع کر دیا، اور وہ تمام عمر اسی پر راضی رہیں کہ میں اس کو کبھی نہیں کٹواؤں گی۔ حالانکہ کٹوانے کے لیے بھی کہا لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا کہ میں اس کو نہیں کٹواؤں گی کیونکہ اس پہ سرکار کے ہاتھ لگے، تو وہ وجہ بھی تھی، مشابہت نہیں تھی، تو اس لیے اس کی دلیل پکڑنا بیجا ہے، بیکار ہے۔ باقی صحابہ نے اسے دیکھ کے جو ہے وہ اس بالوں کو دیکھ کر نہیں بڑھائے، اور یہ عورتوں سے کوئی مشابہت بھی نہیں ہے۔ اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان۔ وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،